میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ ایران نے ایک بریکنگ نیوز ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جی آبنائے ہرموز کا جو بلاکیڈ ہے ہم نے دوبارہ شروع کر دیا اور جو کھولی تھی وہ بند کر دی ہے۔ اور کیا ایران کی قیادت میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ بڑی سخت ٹویٹس آئی ہیں تسنیم نیوز ایجنسی جو کہ IRGC کے قریب ہے، اس کی طرف سے کس کے خلاف؟ ایران کے ہی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے خلاف۔ یہاں کیا چل رہا ہے؟ دوسری خبر، پاکستان میں مذاکرات کیا منڈے کو ہو سکتے ہیں یا اب نہیں ہوں گے؟ ایرانی ذرائع کیا کہتے ہیں، پاکستانی ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اور تیسری خبر ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کیا امریکہ پہنچ گئے ہیں یا امریکہ جا رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ بڑا زبردست آدمی آج ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ خبر کس کے بارے میں ہو سکتی ہے، کیا آرمی چیف کے بارے میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ان کا دورہ ایران کا تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آبنائے ہرموز کل کھل گئی، جس سے دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں، جس طرح کا ایکسپیکٹڈ تھا، مارکیٹس اوپر ہو گئیں، لوگوں نے بلینز آف ڈالرز کمائے امریکن مارکیٹس میں۔ لیکن اور سب کو یہ توقع تھی کہ بس سب کچھ حل ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا، بڑا عاصم منیر صاحب کا جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا شکریہ ادا کیا، کہا گریٹ گائے، اور پھر ان کے بعد ہمارے جو پرائم منسٹر ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کیا، اور ان کا بھی کہا کہ یہ دونوں بہت ہی زبردست لوگ ہیں اور میں نیشن آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مطلب اور سب پاکستانی بھی بڑے خوش ہنسی خوشی رہنا لگے، ملی نغمے چل پڑے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن آج ایک خبر آئی، اور وہ خبر آئی ہے ایران کی طرف سے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے، جو کہ IRGC کے قریب ہے، جو پاسداران انقلاب ہے ان کے قریب ہے، اس نے کہا کہ جی ایران نے بلاک کر دیا دوبارہ اور آبنائے ہرموز اب نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اس میں کہا کہ جی آبنائے ہرموز اس لیے بند کر دی گئی دوبارہ کہ امریکہ نے بلاکیڈ نہیں ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے، کیونکہ کل صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ جی آبنائے ایران جو ہے وہ کھول دی گئی ہے، دنیا کے لیے بڑا عظیم دن ہے، لیکن امریکہ کا بلاکیڈ قائم رہے گا، یعنی جو امریکہ نے بلاک کر رکھا ہے ایرانی جہازوں کو وہ قائم رہے گا جب تک کہ فل سیز فائر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ڈیل نہیں ہو جاتی۔ لیکن اب ایران نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کا بلاکیڈ ہے تو ہم بھی اپنا بلاک کر رہے ہیں، اور آبنائے ہرموز بند کر دی گئی ہے۔ 2 جہازوں کا ابھی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ 2 جہازوں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے جو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو گویا وی آر بیک ٹو اسکیئر ون، جس کو کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ سے چلے تھے یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، یعنی کہ وہ ساری جو کل امیدیں اور بہت ہی پازیٹیو جذبات تھے ان پہ پانی پھیر دیا گیا ہے آج کی اس ٹویٹ سے۔ اور IRGC بہت سٹرونگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران میں جو اصل فیصلے ہیں وہ تو پاسداران انقلاب یا IRGC کرتی ہے، ایک سول حکومت ہے اور ایک دوسری حکومت ہے۔ کل جو اعلان کیا تھا عباس اراغچی صاحب نے، ایک ٹویٹ کی تھی اور ٹویٹ میں کہا تھا کہ جی ایران نے نا جو ہے وہ سیز فائر کی مدت ختم ہونے تک آبنائے ہرموز کو کھول دیا ہے۔ اس خبر کو پوری دنیا میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی، خوشی کی ایک لہر پھیلا دی، اور ٹرمپ صاحب نے ٹویٹیں کر دیں، پاکستان کی طرف سے ویلکم کیا گیا۔ پاکستان میں یہ کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جائے گی، صرف 5 دن میں قطر کی گیس پاکستان پہنچ جائے گی، اور 4-5 دن کے اندر لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، یہ بھی کہا گیا۔ کامرس منسٹری نے ویلکم کیا، تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، اسٹاک مارکیٹ کا کہا جا رہا تھا کہ منڈے کو بہت زبردست کھلے گی، مگر آج جو یہ خبر آئی ہے تو اس سے وہ ساری چیز ختم ہو گئی۔ جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ ایران اس بات پہ بہت خفا ہوا ہے کہ جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے ٹویٹیں کی ہیں اور اس ٹویٹوں سے جو بیانیہ بنایا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مذاکرات کے دوران دونوں سائڈیں جو میڈیا کمیونیکیشن کرتی ہیں اس سے بھی اپنی عوام کو کچھ میسیج دینا ہوتا ہے، دوسرے کو کوئی پریشرائز کرنا ہوتا ہے، بلف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ وہ پیدا ہوئی تشویش کہ جو صدر ٹرمپ نے ٹویٹیں کی اس سے لگ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی وکٹری ہو گئی ہے۔ یہ چل رہا تھا کہ جی $20 بلین ایران کو دیے جائیں گے اور ایران کے ساری یورینیم کو امریکہ لایا جائے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایران نیوکلیر وہ انرچ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پہ راضی ہو گیا۔ گویا صدر ٹرمپ نے اپنی طرف سے وکٹری ڈکلیئر کر دی، جس بات پر پھر ایران میں ظاہر ہے عوامی پریشر اور ساری چیزیں۔ ایران میں تسنیم نیوز ایجنسی نے کل عباس اراغچی کے خلاف ایک پورا ٹویٹر کا تھریڈ کیا ہے جس میں بہت سخت ان پہ تنقید کی گئی کہ آپ نے انکمپلیٹ بات کی، کنڈیشنز نہیں بتائیں، عوام کے ساتھ اس کو غداری سمجھا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کی، آپ نے IRGC سے نہیں پوچھا، آپ نے وضاحتیں نہیں دیں، آپ کی انگلش کی ٹویٹ ساری دنیا میں جا رہی تھی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گویا ان کو ڈانٹا گیا باقاعدہ اور بڑا کہا گیا ہے۔ تو اس سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایران میں بھی یہ تقسیم سامنے آ رہی ہے، اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب مذاکرات کی جو بات چل رہی تھی، میرے ایرانی ذرائع کے مطابق مذاکرات جو ہے وہ منڈے کو اسلام آباد میں ہونے تھے، مگر اور اس ٹویٹ سے پہلے، اور کل ڈیلیگیشن نے پہنچنا تھا امریکن اور جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ 2 دن میں انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تو انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، یعنی انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ 2 دن میں ڈیل ہو جائے گی، بالکل امید ہے اور سارا کچھ۔
تو وہ ساری جو امیدیں ہیں وہ اب ڈھما ڈول ہو چکی ہیں. اسلام آباد میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سرینا اور ساری جگہ چیک کر کے آیا ہوں, تو وہاں پہ ابھی آثار ایسے نہیں نظر آ رہے کہ جس طرح کہ بڑا سیکیورٹی ٹائٹ کی جاتی ہے. سرینا ہوٹل میں جو مہمان ہیں, ابھی تک مہمان ٹھہرے ہوئے, ان کو نکلنے کا نوٹس نہیں دیا گیا. CNN سے بھی آج منسوخ کر کے خبر چلائی گئی تھی کہ منڈے کو اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. لیکن ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں اور ڈاما ڈول ہو گئی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کہہ رہے تھے ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان نہیں آ رہا, اور باقاعدہ طور پہ ایک پوسچرنگ کی گئی تھی, تو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی کئی دفعہ چیزیں دی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج شام کو صدر ٹرمپ کو ایسی بات کر دیں کہ نہیں اس طرح میں نے نہیں کہا تھا, اور پھر ایران سے آئے کہ نہیں اب نئے ہرموز ہم نے بھی کھول دیے. تو یہ لمحہ بلمحہ چیزیں بدلتی ہیں, اور جو بات کی جاتی ہے کئی دفعہ وہ بات کچھ اور ہوتی ہے اور اندر کوئی اور بات ہوتی ہے. پچھلی دفعہ بھی کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنے اسلام آباد نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ لبنان کا سیز فائر نہیں کرتے اور $6 بلین ان کے ایسٹ انفریز نہیں کرتے. لیکن وہ آئے, آپ نے دیکھا لبنان کا سیز فائر تو کل پرسوں ہوا ہے. تو پھر یہ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مذاکرات نہ ہوں منڈے کو, لیکن ڈاما ڈول ضرور ہو گئے ہیں, اور اس میں تشویش ظاہر ہے ہر طرف پھیل گئی ہے. اب آپ دیکھیں گے مارکیٹیں دوبارہ خراب ہو جائیں گی. اب ویکینڈ آ گیا ہے تو ویکینڈ پہ مارکیٹ ویسے ہی بند ہوتی ہے, مگر جو کھلیں گی تو وہ دوبارہ خراب ہوں گی, کیونکہ ابھی تک حالات میں وہی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہوتی ہے ڈیل نہیں ہوتی, کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں, یورینیم افزودگی کا کیا ہوگا, نیوکلیر کا کیا ہوگا. حالانکہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 80% کام مکمل ہو گیا, مگر اب یہ مذاکرات بہرحال ایک ڈاما ڈول کیفیت میں ہو گئے. اسلام آباد میں جو ان کی تیاریاں تھیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی سلو ہیں. تو منڈے کو اگر مذاکرات ہو گئے تو مجھے حیرت اب ہوگی کہ اتنی جلدی بندوبست کیسے کر لیا. لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے باقی سیکیورٹی کے انتظامات تو اچھے ٹائٹ کر لیے گئے ہیں, لیکن منڈے کو نہ ہوئے تو ٹیوزڈے کو ہو جائیں گے, وینسڈے کو ہو جائیں گے. یہ بہرحال اب یعنی اس ہفتے میں کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیوزڈے کو تو شاید ان کا وہ ختم ہو رہا ہے, سیز فائر کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے. تو یا تو سیز فائر کی مدت ایکسٹینڈ ہوگی اور مذاکرات تھوڑے سے ڈیلے ہوں گے, یا پھر مذاکرات ہو جائیں گے اسی ہفتے میں اور ڈیل ہو جائے گی. اور ڈیل کے حوالے سے پاکستان کا تو یہ دعویٰ کہ 80% کام مکمل ہو چکا ہے. آرمی چیف جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر, وہ ایران کا دورہ مکمل کر چکے ہیں. کل رات آج صبح بلکہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے ISPR کی طرف سے, باقاعدہ طور پہ تصاویر بھی کہ ایران کے دورے میں انہوں نے کیا کیا کیا. ایران کے صدر سے ملاقات کی, اسپیکر سے کی, عباس اراغچی سے ملاقات کی, ان کے جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ہے اس کا وزٹ کیا, جو بہت ریئر ہوتا ہے, اس کا وزٹ کیا, فوج کے سربراہوں سے ملاقات کی, کمانڈر سے ملاقات کی. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. مگر میں نے ISPR سے پوچھا بھی ہے موقف کے لیے کہ جی کوئی امریکہ ان کے جانے کے حوالے سے بات چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی چیز ایسی ہوگی تو آپ کو اپڈیٹ کر دیا گیا. لیکن جہاں عام طور پہ جب یہ جواب آتا ہے کہ اب جب کوئی چیز ہوگی تو اپڈیٹ کیا جائے گا, ڈینائی نہیں کیا گیا, تو مطلب امکانات رہتے ہیں. چیزیں چل رہی تھیں. امریکہ کے صدر نے کہا کہ پاکستان کے جو انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جی کل 9 بجے صبح امریکہ کے ٹائم کے مطلب جو آج رات کو ہوں گے, آج رات کو پاکستان کے کوئی 7-8-9 بجے کے قریب ہوں گے, تو اس وقت ہمارے پاس ایک مہمان آ رہا ہے جس کے ساتھ پریس ٹاک ہوگی, اور وہ مہمان بہت ذہین ہے, بہت بہادر ہے, بہت اچھا ہے, بہت اس طرح کی اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں. پوچھا گیا کہ کیا ایران کے حوالے سے اس سے بات ہے, تو انہوں نے کہا ایران سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن ہر چیز آج کل ایران سے متعلق ہے, تو اس طرح کی بات ہوگی. تو اب کون سے مہمان ہیں؟ پاکستان میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ جی آرمی چیف جا رہے ہیں, فیلڈ مارشل ادھر جا رہے ہیں, لیکن یہ خبر کنفرم نہیں ہو سکی. اور لیکن آج جو PMA کی پاسنگ آؤٹ تھی, PMA کا کول میں, اس میں ایئر چیف پاکستان کے گئے تھے, لیکن آرمی چیف نہیں تھے. آرمی چیف کے بارے میں رپورٹس آ رہی تھیں, جو ٹریکرز ہوتے ہیں, ریڈار ٹریکنگ ہوتی ہے, اس کے تحت کہ جی کل رات کو نور خان ایئر بیس پہ اتر گئے. لیکن ISPR نے اس بات کی بھی کنفرم نہیں کیا کہ وہ پاکستان دورہ تو مکمل ہو گیا, لیکن دورہ مکمل کر کے کیا پاکستان آئے ہیں یا نہیں آئے, اور وہ باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ابھی تک. یعنی پرائم منسٹر البتہ اب تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے, جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک نہیں پہنچے, لیکن تھوڑی دیر میں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تو کیا یہ آرمی چیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس حوالے سے یعنی ابھی تک کوئی کنفرم اطلاع نہیں آئی, لیکن ڈینائی نہیں کیا گیا کہ وہ جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے جانے کے امکانات ضرور ہیں ڈرافٹ کے لیے, اور اگر فرض کیا ایران کی طرف سے بھی تعطل آتا ہے تو پھر امکانات اور بھی بڑھ جائیں گے کہ وہ جائیں اور پرسنلی ان سے بھی بات کریں کہ جی آپ نے یہ ٹویٹر نہیں کرنی, یہ میں ایگری کر چکا ہوں, آپ یہ اس چیز پہ ایگری کر لیں. تو یہ ایک ابھی تک یعنی یہ ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور مزید بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اس میں مطلب وہ ابھی مکمل طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے وہ سارا کام ہو جائے گا. اچھا, مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی تھی. مذاکرات کیا پرسوں ہو جائیں گے اسلام آباد میں؟ اب پرسوں ہونے کے لیے اچھا صحافیوں کے ایکریڈیٹیشن کارڈز بنائے جا رہے ہیں, دھڑ دھڑ تفصیلات لے لی گئی تھی, کل ہی لے لی گئی تھیں, وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. کنونشن سینٹر کو سجا دیا گیا ہے, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا بڑی اچھی سیکیورٹی ہے. اسلام آباد کے جو ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے, مگر
سرینا کا چوک بلاک نہیں ہوا، سرینا کے ہوٹل ابھی خالی نہیں کروایا گیا. تو یہ آثار اس طرح کے نہیں ہیں. جیسے جمعے کا تھا تو پھر جمعے سے 2 دن پہلے سارے انتخابات کر لیے گئے تھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہے 1-2 دن مزید ڈیلے ہو جائیں، منڈے کے بجائے ٹیوزڈے وینسڈے تک چلے جائیں. CNN کی رپورٹ آئی، ایرانی ذرائع سے آئی تھی کہ منڈے کو ہونے، لیکن اب جو نئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید 1-2 دن کا کوئی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ اپڈیٹس ہوتی رہیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن ابھی بہرحال دوبارہ